بہت ہوتے ہیں ایسے جو اکڑ کر چلتے ہیں، دوسروں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، غریب کو تو وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اور بہت سے تو ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کے دروازے پر کوئی بھکاری آ جاتا ہے تو بڑے اس سے گفتگو، بڑے گھمنڈ اور تکبر میں فقیر کو منع کر دیتے۔ ایک تاجر کا واقعہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم نے اپنی کتاب خطبات فقیر کے اندر لکھا ہے کہ ایک تاجر تھا جو بہت بڑا تجارت والا تھا، خوب مالدار تھا، اور اس نے اپنی پسند سے شادی کی۔ جس لڑکی سے اس نے شادی کی تھی بہت حسین اور خوبصورت وہ لڑکی تھی، خوب جمیلہ لڑکی تھی، خوبصورت لڑکی تھی۔ یہ جو لڑکی تھی یہ نیک تھی، یہ لڑکی کچھ نہ کچھ ضرور فقیروں کو دیتی تھی، جو بھی مانگنے آتا تھا، جو بھی اس کے پاس ہوتا تھا یہ دے دیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ کہ میاں بیوی دسترخوان پر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے، اتنے میں ہی دستک دی کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو، یعنی فقیر آیا اللہ کے نام پر کچھ مانگ رہا تھا۔ اب لڑکی کی عادت تھی کچھ دینے کی، شوہر سے اجازت مانگی، شوہر نے کہا ٹھیک ہے دے آؤ۔ اب وہ لڑکی ان روٹیوں میں سے ایک روٹی لے کر اس فقیر کو دینے کے لیے چلتی۔ فقیر کو جو روٹی دینے گئی تھی، جو اس میں آدھ منٹ یا 1 منٹ جو لگا، اب شوہر کا موڈ آف ہو گیا۔ لڑکی روٹی دے کر واپس آئی، شوہر کہنے لگا ان کا تو کام ہی مانگنے کا ہے، ان کا پیشہ ہی مانگنے کا ہے، یہ کما نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے، انہوں نے بس ایک جو کہتے ہیں جو انہوں نے دھندا بنا رکھا مانگنے کا۔ اس نے جو گفتگو کی وہ گھمنڈ اور تکبر والے انداز میں گفتگو کی، اللہ کو پسند نہیں آئی۔ چنانچہ اس کے کاروبار میں گھاٹا آ گیا، حتیٰ کہ اس کا مکان بھی بک گیا، اور نوبت یہاں تک پہنچی جو اس کی نکاح کے اندر بیوی تھی اس کو بھی طلاق دے دی۔ مکان بھی بک گیا، کاروبار میں بھی گھاٹا، بیوی بھی چھوڑ دی۔ اب بیوی چونکہ نیک بھی تھی، خوبصورت بھی تھی، اس نے دوسرے تاجر کے پاس پیغام نکاح بھیج دیا۔ وہاں انہوں نے قبول کر لیا، اس تاجر نے قبول کر لیا اور دونوں کا نکاح ہو گیا۔ چونکہ لڑکی نیک تھی، ایک مرتبہ کا واقعہ کہ دونوں دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ہی دستک دی، اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو۔ لڑکی کی عادت تھی کچھ دینے کی، اب اس نے شوہر سے اجازت مانگی، شوہر نے اجازت دے دی، دے آؤ۔ اب یہ روٹی لے کر فقیر کو دینا جیسا جاتی ہے، دروازہ کھولتی ہے تو یہ لڑکی ایک چیخ مارتی ہے۔ شوہر آئے کہ میری بیوی کو کیا ہوا، دیکھتی کیا ہے کہ بیوی کا چہرہ پیلا پڑا ہوا ہے۔ بیوی سے پوچھا کیا معاملہ ہے، تو اس بیوی نے کہا کہ آپ جانتے ہو یہ جو دروازے پر بھکاری اور فقیر جو کھڑا ہوا ہے یہ کون ہے؟ میں تو نہیں جانتا۔ اب اس تاجر نے، یعنی جس سے دوسرا جو تاجر تھا جس سے نکاح ہوا ہے، اس نے اس شخص سے پوچھا جو مانگنے والا آیا تھا کون، تو اس نے کہا کہ جو لڑکی ہے میں اس کا پہلا شوہر ہوں، یہ میرے نکاح میں تھی۔ اب یہ جو تاجر تھا، یعنی جس کے مکان پر یہ بھیک مانگنے والا آیا تھا، اب یہ کہنے لگا کہ آپ جانتے ہو میں کون ہوں، میں وہ شخص ہوں جو آپ کے دروازے پر بھیک مانگنے کے لیے آیا تھا۔ اللہ نے اس بھیکاری کو جو پہلے بھیک مانگنے کے لیے آیا تھا اس کو تاجر بنا دیا، اس کو مالدار بنا دیا، اور لڑکی کو اس کی نکاح میں بھیج دیا۔ اور جو تاجر تھا اور جس نے گھمنڈ اور تکبر والا انداز اختیار کیا تھا، اللہ نے اس کو بھکاری بنا کر اس کے دروازے پر لا کھڑا کر دیا۔ جو اللہ دینے پر قدرت رکھتا ہے وہ لینے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ لہٰذا ہم تکبر نہ کریں، گھمنڈ نہ کریں، اپنا آپ کو کچھ نہ سمجھیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، مٹی کا پتلے ہیں۔ یہ ایک دن مٹی میں مل جائے گا، ایک دن یہ مٹی میں مل جائے گا۔ قیامت کے دن گھمنڈ والوں کا حشر جو کیا جائے گا، تکبر والوں کا، جن کے اندر میں ہے، تکبر ہے، گھمنڈ ہے، ان کا حشر چیونٹیوں کی شکل میں کیا جائے گا۔
چھوٹی سے چھوٹی مخلوق اس کو رو دے گی. اس لیے ہم تکبر سے بچیں، گھمنڈ سے بچیں. اور جو شیطان ذلیل ہوا وہ تکبر ہی کی وجہ سے ذلیل ہوا.